سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 273 اور 274 تلاوت کی ہے۔ للفقراء الذین احصروا، اصل صدقہ خیرات کا مستحق تو وہ فقراء اور غریب لوگ ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اسی دینی مصروفیت کی وجہ سے وہ زمین میں طلب معاش کے لیے چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان ان کو امیر اور مالدار تصور کرتا ہے، تعرفهم بسیماہم، اور تو ان کو پہچان لے گا ان کی علامات سے، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے مال میں سے خرچ کرتے ہو بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، سرا وعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اصل صدقے کا مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، فقراء، مساکین، غریب لوگ، مسکین لوگ جو کسی دینی مصروفیت کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کی وجہ سے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک جگہ تھی جس کو صفہ کہتے ہیں، وہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، چھپر نما، تو اس چھپر کے نیچے حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان کی تعداد لکھا ہے 70 اور 80 کے درمیان رہتی تھی، کبھی 70 سے کچھ اوپر اور کبھی جو 80 سے کچھ کم ہو جاتے، اتنی تعداد میں صحابہ کرام وہاں رہتے تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بھی ان کے لیے اپنا ذاتی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ غریب، فقراء، مساکین ہر وقت حضور کے مدرسہ میں اس صفہ چبوترا میں اس لیے پڑے رہتے تھے کہ حضور جب کوئی بات ارشاد فرمائیں گے، کوئی دین کا مسئلہ بتائیں گے تو ہم اس کو لکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ تو یہیں سے حضور علیہ السلام پھر تبلیغ کے لیے ان صحابہ کرام کی تشکیل کرتے، جہاد کے لیے بھی یہیں سے تشکیل ہوتی۔ تو جب بھی دین کو جس چیز میں ضرورت پڑتی تو یہ اصحاب صفہ ہر وقت تیار ہوتے تھے، مدرسہ کے طالب علم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور یہ مبلغ اسلام بھی تھے، تو یہ دین کا ایک مرکز تھا۔ تھے یہ سارے فقراء، غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، بسا اوقات تو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو بے ہوش ہو جاتے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو جاتا، لوگ میری گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دین میں مصروف ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم میں مشغولیت کے باعث رکے ہوئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ صدقہ خیرات کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب اصحاب صفہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر تعداد میں درہم لے کر انہوں نے اصحاب صفہ کی طرف بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے بھی کھجوروں کا ایک وسق تیار کر کے رات کے وقت اصل فقراء جو ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون، یہ اصحاب صفہ ہیں، یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں، کھجوروں کا ایک وسق بھی قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اصل کسی انسان کو شیطان نے جو مدہوش کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، من المس چمٹ گئے۔ ایک بات تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے جو شیاطین وغیرہ کا اثر، دین کی خدمت کرنا ہے، جادو وغیرہ کا تبلیغ کرنا ہے، انسان پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن آج کل مصروف جو خواتین میں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ چھوٹی سی اگر ان کو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فوراً کہتے ہیں مجھے کچھ کمانے کے لیے، میرے اوپر جانے کے لیے، میرے اوپر تعویذات ہو گئے۔ اس لیے اس طرح اپنا عقیدہ جو ہے وہ کمزور نہیں بنانا چاہیے، جب تک میں درس و تدریس پکی دلیل نہ ہو اس پر جادو ہے، جہاد، لیکن یہ بات برحق ہے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے تخبط یہ لوگ بلا یستطیعون ضربا کہ شیطان کا زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن قبول کے ایسے اٹھیں گے
دین کی خدمت ہے۔ سود خور لوگ جیسے کسی آدمی کو شیطان نے کسی جن نے نادان کر دیا ہو، ان کو مخبوط کسی سے العقل ہو، سوال نہ کرنے کی ہوش وجہ آدمی سے ہوتا ہے، مالدار شمار کرتا ہے، کسی چیز کا ہوش حواس یہ نہیں ہوتا، آدمی جو مدرسے میں تو بیٹھے سے ہیں ایسے ہی کھڑے ہوں گے خدمت میں لگے جیسے ہوئے ہیں، کسی کو شیطان یہ نے جادوش مدہوش کر کسی دیا سے ہو، سوال نہیں حواس کرتے، باختہ آدمی بھیک نہیں دوسرے مانگتے، لفظوں میں کہیں دیکھنے بولا والا آدمی ہوتا ہے، سمجھتا ہے بولا کہ شاید اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا مالدار میں ہے، کیا کر رہا ان کو ہوں۔ صدقہ خیرات تو کی جو ضرورت بولا نہیں ہے۔ آدمی ہوتا ہے جس کے اس حواس آیت سے باختہ یہ بھی ہوتے ہیں، حکم سود ثابت خور ہوتا ہے اسی کہ کیفیت اگر میں ہے۔ فقیر آدمی کوئی مسکین آدمی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، سفید پوشاک پہن لیتا ہے، اس سے وہ امیر نہیں سمجھا جائے گا کہ اب یہ امیر ہے، اب اس کو صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی بھی کیفیت یہی تھی کہ دیکھنے والا نادان ان کو امیر سمجھتا تھا، حالانکہ وہ امیر تھے نہیں۔ یہ سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں، مدارس میں رہنے والے اور مختصر جو ہے نان نفقہ پہ گزارا کرنے والے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوتا ہے کہ رہتے سفید کپڑوں میں، سفید پوشاک، یا حضور علیہ السلام کی ان کو دعا ہے، لیکن یہ صدقہ خیرات کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اللہ نے ان کو دین کے لیے چن لیا ہے، یہ قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن دیکھنے والے ان کو سمجھتے ہیں اغنیاء من التعفف، کیونکہ یہ بھیک نہیں مانگتے، کسی کے سامنے داستے سوال دراز نہیں کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تو ان کو ان کی علامات سے پہچان لے گا، چونکہ یہ بھوک سے نڈال اور ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ زردی اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے کمزور ہے، تو یہ نشانیاں ان میں نمایاں ہیں۔ یہ اصحاب صفا، یہ مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ مختصر نان نفقہ پہ، طعام پہ، کھانے پینے کی چیزیں بھی بقدر ضرورت ملتی ہیں، اس لیے عموماً کمزور ہوتے ہیں، ان کی شکل جو ہے وہ چہرے پیلے زرد ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہے، تو ان کی علامتیں دیکھ کر ان کو پہچان لے گا، یعنی تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، جو جسمانی اعتبار سے ذرا کمزور ہے اور چہرے کے اوپر بھی اس کی تواضع ہے۔ اور یہ علامت بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے اس آیت کا کہ جو مدرسے والے پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، یہ چونکہ دین کے پابند ہوتے ہیں، ان کی وضع قطع شرعی ہوتی ہے، ان کا لباس اور ان کے بال، ان کے چہرے پہ دستار، خاص پگڑی، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ سنت کے مطابق، تو دور سے نمایاں ہوتا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا ہے۔ بلکہ بعض مدارس میں تو تعلیم و تربیت کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ طالب علم کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ فلاں مدرسے کا طالب علم ہے، اس کی تربیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تو تعریفہم بسیماہم، تو ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لے گا۔ یہاں سے علماء نے، مفسرین نے یہ بھی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کسی کے جسم کے اوپر اگر کوئی مردہ ملا ہے، اس کے جسم کے اوپر اگر کسی کے مذہب کے شعار کی کوئی چیز ہے، مثلا زنار ہے، عیسائی لوگ زنار پہنتے ہیں، یا اس طرح کوئی علامت ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے مذہب کا فیصلہ کرنا درست ہے۔ ایک لاش ملی ہے، مردہ آدمی ملا ہے، اس کے جسم کے اوپر زنار ہے، یا عیسائیوں کی خاص علامت ہوتی ہے، گلے میں لٹکاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر اگر عیسائیوں کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو اس علامت کو دیکھ کر اس کے مذہب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ بھی انسان کے مذہب اور عقیدے کا پتہ دیتی ہیں، تو علامتیں دیکھ کر ان کو تو پہچان لے گا۔ لا يسألون الناس الحافا، اور یہ لوگ چمٹ کر، کسی کے پیچھے لگ کر چمٹ کر ان سے سوال نہیں کرتے۔ اب بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی چمٹ کر سوال کرنا، پیچھے لگ جانا، زبردستی بھیک مانگنا، یہ اس طرح نہیں کرتے تھے، تو نفس سوال کی گنجائش ہے۔ بعض حضرات نے کہا اگر یہ اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، تو نفس سوال کی گنجائش ہے، اپنا حالات بتا دیں کسی کو، لیکن جمہور حضرات یہی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل مانگتے ہی نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، کیونکہ جن لوگوں کی مانگنے کی عادت ہے تو وہ ہمیشہ چمٹ کر ہی مانگتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ چمٹ کر نہیں مانگتے، اس کا مطلب ہے بالکل سوال کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فقر و فاقے برداشت کیے، غربت برداشت کی، لیکن کبھی کسی سے انہوں نے سوال نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اگرچہ اختیاری تھا، آپ کے گھر میں بھی غربت فقر و فاقہ تھے، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے طعام راشن خریدنے کے لیے ایک یہودی سے آپ نے قرضہ لیا تھا، اپنی زرہ وہاں بطور رہن کے رکھوا کے قرضہ لیا، اور اس کی حکمت اور وجہ بھی یہی بتلائی ہے کہ حضور مسلمانوں سے بھی تو قرضہ لے سکتے تھے، مسلمانوں سے نہیں لیا، صحابہ سے نہیں لیا، ایک یہودی سے لیا،
وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے میرے حالات کا پتہ نہ لگ جائے. جب صحابہ کو پتہ لگے گا کہ حضور کے گھر میں اتنی غربت ہے تو صحابہ کرام تو دینا شروع ہو جائیں گے, اور صحابہ کرام حضور کے گھر میں کوئی کھانا بھیجے گا, کوئی جو ہے پینے کی مشروبات چیزیں بھیجنا شروع کر دے گا. تو حضور نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ میں صحابہ کو اپنے حالات بتلاؤں کہ میرے گھر میں اتنی غربت ہے اور صحابہ سے قرضہ لوں. صاحب ظاہر ہے جو بندہ کسی سے قرضہ مانگے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ غریب ہے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے, مسلمانوں سے قرضہ اس لیے نہیں لیا تاکہ ان کو میرے حالات کا نہ پتہ چلے اور صحابہ پریشان نہ ہوں کہ حضور کے گھر میں اتنی غربت ہے. تو یہ بالکل نہ حضور علیہ السلام نے سوال کیا کبھی کسی سے, نہ ہی آپ کے پاس پڑھنے والے آپ کے تربیت یافتہ صحابہ نے کسی سے سوال کیا. تو یہ کسی سے سوال نہیں کرتے, اس لیے آپ کے صدقہ خیرات کے یہ دیندار لوگ, یہ مدرسے میں پڑھنے والے اصحاب صفا اور ان کی طرز پہ جتنے بھی مدرسے ہیں وہ تمام اس آیت کا مستحق ہیں. مدرسے میں رہ کر دین کی خدمت کرنے والے لوگ, للفقراء الذین, جن کی مصروفیت صرف دینی خدمت ہوتی ہے, وہ زیادہ حقدار ہے. اس میں ڈبل ثواب ہے, ایک تو صدقے کا ثواب, دوسرا اشاعت دین کا بھی ثواب ملے گا. یہ صدقہ جاری ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو بس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. آپ نے جو ان فقراء مساکین کو دیا اللہ کے سب علم میں ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل. آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کرنے کے عادی ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار, رات کو بھی اور دن کو بھی, سرا وعلانیہ, خفیہ بھی اعلانیہ بھی. تو جب ان کا جی چاہے, جس وقت ان کا دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں, ہر وقت وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, بس ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان کا بڑا اجر ہے. تو صدقہ خیرات وہ خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو عبادات ایسی بنائی ہیں, ان کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے, ان کا کوئی ٹائم خاص نہیں ہے کہ اس وقت میں باتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک ذکر, نمبر دو صدقہ. ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے, ذکر کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں ہے. اسی طرح صدقہ خیرات, اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے. جس وقت تم چاہو, باللیل والنہار, رات ہو یا دن, خفیہ ہو یا اعلانیہ, بس اللہ کی رضا اگر مقصود ہے تو جس وقت تم چاہو اللہ کے راستے میں خرچہ صدقہ خیرات کر سکتے ہو. کوئی اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات کو محدود بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً کہا جب تم چاہو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو, صدقہ خیرات کرتے رہو. اور ہم نے اس کے لیے متعین کیا ہے کہ جمعرات کو ہی کرنا ہے, اور ہم نے متعین کیا ہے کہ تیسرے روز ہی کرنا ہے. تو 30واں, 40واں, 10واں, برسی, سالانہ, میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, دین میں کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ قرآن و حدیث کو پڑھ کر دیکھیں, صدقہ خیرات, اصال ثواب, صلاۃ و سلام, جتنی بھی عبادات ہے اللہ نے ان کے لیے وقت متعین نہیں کیا. تو اگر کوئی بندہ تخصیص کرتا ہے ان چیزوں کی, یہی بدعت ہے, یہی اسلام کے خلاف ہے. اب یہ جو آیت ہمیں بتلا رہی ہے جس وقت تم چاہو خرچ کرو, تو اس کے لیے وقت متعین کرنا یہ خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے. کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے 40,000 درہم اس طرح صدقہ کیے کہ 10,000 دن کو, 10,000 درہم رات کو, 10,000 اعلانیہ اور 10,000 خفیہ, جو کہ 4 لفظ ہیں کہ ایمان والے مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی, دن کو بھی, خفیہ بھی, اعلانیہ بھی. تو انہوں نے چاروں طریقے پہ عمل کرتے ہوئے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں دیے. تو برائے مہربانی دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, دین میں تخصیصات نہ لگاؤ. یہ صدقہ خیرات, ذکر, اذکار یہ ان لمیٹڈ ہیں, ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. ہم کیوں ان کو محدود کریں؟ ہم ان کے لیے کیوں 30واں متعین کر دیں, تیسرا دن متعین کریں, جمعرات متعین کریں, 11ویں متعین کریں؟ میں پھر سے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں, آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے, کہیں بھی قرآن کی کسی آیت میں یا حضور علیہ السلام کے کسی فرمان میں آپ کو صدقے کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ملے گا کہ حضور نے واضح طور پہ فرمایا ہو کہ فلاں دن کو کرنا ہے, فلاں تاریخ کو کرنا ہو. اور یہ آیت تو سب سے بڑی دلیل ہے, باللیل والنہار, جب تمہارا جی چاہے, جس وقت چاہے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, بس جو لوگ اللہ کے راستے میں دن رات کو اعلانیہ خفیہ صدقہ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے, ان کو ملے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ,
یہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے، لا خوف علیہم، قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل